أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کے سامنے اپنا چینل طلسماتی دنیا کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے، اس لیے میں اپنی تعارف کرا رہا ہوں۔ میں ایک عامل ہوں اور باقی عامل کا کام آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جتنے بھی آج کل مسئلہ و مسائل ہیں زندگی کے، ہر پریشانی کو نپٹانے میں آپ کی مدد کریں گے، جیسے کہ گری کلیش، کاروبار کی اسفلتا، منچاہا پیار، بھوت پریت یا جن جنات کا سایہ، رشتے کو جوڑنا، ناجائز رشتے کو توڑنا، بندش کو توڑنا، دکان کا سیل بڑھانا، نظر بد سے بچانا، آپ کا کام میں جی نہ لگتا ہو تو کام میں جی لگانا، اس طرح کے ہر مسئلوں مسائل کے لیے آپ ہمارے نمبر 9910 7322 82 پہ سمپرک کریں اور جو بھی پریشانی ہو ہمیں بتلائیں۔ آپ کو ایک چیز بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں مفت میں کام نہیں کرتا، اس کام کے لیے میں معاوضہ لیتا ہوں۔ اس میں ہماری کام کی معاوضہ کچھ زیادہ ضرور ہے، مگر ساتھ میں اس بات کی تاکید ہے کہ میں کام کرنے کے بعد پیسے لیتا ہوں۔ کوئی بھی کام کرنے کے بعد آپ کو جو کام آپ کروا رہے ہیں تسلی بخش آپ کا کام ہو جائے، اس کے بعد ہمیں پیسے دیں۔ اس لیے اگر مہنگا بھی کام ہو تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہیرا پھیری کی، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں ہمارے نمبر پہ سمپرک کریں۔ آج کی دنیا میں ہر آدمی پریشان ہے، کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، کچھ لوگ اس جنات کی چیزوں کو نہیں مانتے، مگر جس طرح انسان کا وجود ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کی مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے، جس کا میں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں سہارنپور کا۔ ایک مولوی صاحب تھے، ایک بچے کو پڑھاتے تھے، وہ کافی دنوں سے ان کو پڑھاتے تھے، لڑکا کافی ذہین بھی تھا، مگر ان کا کوئی عطا پتہ نہ ہوتا تھا کہ کب وہ کہاں سے آتا ہے اور کب کہاں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ لڑکا نے اپنے پڑھائی کے اختتام پہ پہنچا تو ایک دن مولوی صاحب نے ان سے ذکر کیا کہ بھائی دیکھو تمہارا قرآن بھی ختم ہو رہا ہے، تو کچھ میں نے آج تک تم سے کچھ بھی نہیں مانگا، تو اگر تم کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنے ماں باپ سے تو ہمیں ملواؤ، ان کی تعارف کرواؤ۔ تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے مولوی صاحب، میں کل جا کے اپنے ماں باپ سے اس بات کی مشورہ کرتا ہوں، پھر آپ کو کل بتلاؤں گا۔ اس کے بعد دوسرے دن بچہ وہاں سے آیا، آنے کے بعد بولا کہ مولوی صاحب میں آپ کو اپنے گھر لے جاؤں گا، ہمارے ماں باپ نے مشورہ دیا ہے کہ آپ اپنے مولوی صاحب کو ہمارے گھر پہ دعوت پہ بلائیں اور ان کا جو خاطر تواضع کریں۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے کہ چلو، کافی دن گزرنے کے بعد کم سے کم آخری میں تو یہ دن آیا کہ میں نہ کچھ لیا نہ دیا، مگر کم سے کم ان کے ماں باپ سے تو مل پاؤں گا۔ اسی بات کی خوشی کو لے کر مولوی صاحب ان کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد بہت دور تک چلتے رہے، ایک ویرانے میں جا کر ایک چھوٹا سا پہاڑی نظر آیا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا درہ تھا، تو اس پہ بچہ اتر گیا۔ مولوی صاحب ہچکچا رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں، تو بچے نے کہا کہ آپ صرف اس میں قدم رکھ دیں، باقی اپنے آپ اندر آ جائیں گے۔
مولوی صاحب کو یقین نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر انہوں نے قدم رکھ دیا۔ قدم رکھتے ہی وہ اندر پہنچ گئے۔ اندر جا کر اندر کا نظارہ دیکھا تو وہ تو دنگ رہ گئے۔ وہ کوئی گوفا نہیں تھا بلکہ بہت ہی شاندار محل تھا وہ، اور اس میں بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، مگر وہاں پہ کوئی بڑے آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر بچے نے مولوی صاحب کو احترام سے بٹھایا، پھر جا کے اپنے والدین سے جا کے بتایا کہ مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ پھر اندر سے ایک بوڑھا بزرگ باہر آئے اور آ کے ان سے دعا سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ گفتگو کی اور کچھ کافی دیر گفتگو ہونے کے بعد جو ہے پھر ان کو کھانے پہ بلایا۔ ٹیبل پہ کھانا لگا، مولوی صاحب بہت عزت واضح کے ساتھ ان کو کھانا کھایا اور گفتگو بھی کرتے رہے۔ بعد کھانے کے جب ان کی روانگی کی بات آئی تو ان کے والدین نے کہا کہ دیکھیے میں تو بہت غریب آدمی ہوں، آپ کو کیا دے سکتا ہوں، ہمارے پاس کچھ کوئلے پڑے ہوئے ہیں، اس کو بوری میں بھروا دیتا ہوں، آپ انہیں لے جائیں۔ تو مولوی صاحب کو کچھ غصہ بھی آ رہا تھا، مگر چونکہ ان کے گھر میں تھے تو کچھ اعتراض نہ کر پائے، اور وہ کوئلہ پیکنگ کروا کے وہ اپنے کندھے میں اٹھایا اور لے کے چل دیا۔ تو راستے میں جب ان کو بھاری لگتا تھا کوئلہ، غصے میں انہیں اس میں نکال کر پھینکتے جاتے تھے تاکہ کچھ ہلکا ہو جائے۔ اس طرح گھر پہنچتے پہنچتے انہوں نے بہت سارے کوئلے کو پھینک دیا، وہ زیادہ سے زیادہ 5 کلو کوئلہ رہ گیا ہوگا جب تک وہ گھر پہنچے۔ اس کے بعد گھر میں پہنچ کر بہت غصہ بھی ہو رہے تھے کہ ایک تو ہم نے مفت میں ان کو ساری زندگی پڑھایا، اور اس کے بعد ہمارے کو تحفے میں دیا بھی تو کیا دیا، کوئلے دے دیے۔ پھر انہوں نے دروازہ بند کیا اور اس کے بعد دیکھا کہ دیکھیں کوئلے کی کیفیت کیا ہے۔ جب بوری کو کھول کر دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، وہ سارے کوئلے نہیں تھے بلکہ وہ سونا بن چکے تھے۔ تب مولوی صاحب کو علم ہوا کہ یہ کوئی غیر معمولی ہمارے یہ طالب علم نہیں تھے بلکہ یہ جنات کا لڑکا تھا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو دوبارہ کوسنے لگے کہ میں اگر نہ پھینکتا تو آج ہمیں کتنے سونے ہمیں مل جاتے۔ تو اس تذکرے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جنات کا وجود ہے، بس فرق اتنا ہے کہ ہم دکھائی دیتے ہیں اور جنات دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہوگی تو ہمارا چینل طلسمی دنیا کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں، گھنٹی بجانا نہ بھولیں۔ اچھا، میں آپ سے ودا لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔